میں نے جب دوسری کی تھی نا تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا, ہمارے ایک دوست کے سامنے, مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا, شادی کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا مفتی صاحب نے, جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو, کہہ رہے بھائی جی آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی, انکار کر دیتے. وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے, نہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا, اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو. سمجھ رہے ہو, زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے, بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو. ٹھیک ہے نا, اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا, ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے. انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا, بھائی نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے, اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہیں, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو, یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں. تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا, وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ. بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی.